السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہمارا ہسٹری کا جو ٹاپک ہے یہ معتصم باللہ کے جو حالات اور واقعات ہیں اس کے بارے میں ہے، اور آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ حالات و واقعات کا پارٹ 1 ہے۔ پہلا اس کا جو اس دور میں واقعہ ہوا تھا وہ تھا بابک خرمی کے فتنہ بغاوت، اور آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح یاد ہے کہ یہ فتنہ اصل میں مامون الرشید کے عہد میں شروع ہوا تھا۔ مامون الرشید کے دور میں بابک خرمی نے اپنی باغیانہ سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا، اور خراسان کے پہاڑی علاقے میں اس فرقے نے اپنے آپ کو رکھا تھا، اور یہ سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے اور اپنے آپ کو سرخ پوش یا محمرہ کہلاتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں بہت سے مسائل پیدا کیے، بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا، اور بہت زیادہ جو ہے قتل و غارت اور اس طرح کے لوٹ مار کے جو واقعات تھے، اس کی وجہ سے مامون الرشید کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ لیکن مامون الرشید کی وفات نے اس مسئلے کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ بعد میں مامون الرشید نے اپنی وفات سے قبل معتصم کو جو وصیت کی تھی اس میں معتصم کو اس بات کی طرف بھی کہا تھا کہ بابک خرمی کے فتنے کا فوری طور پر خاتمہ کر دینا، جس کی وجہ سے تخت نشین ہونے کے بعد معتصم نے فوری طور پر اسی طرف توجہ دی اور اسحاق بن ابراہیم کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس نے وقتی طور پر امن و امان کو قائم کر دیا تھا۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ لوگ جو ہے یہ فتنہ دوبارہ جمع ہوئے، ڈاکہ زنی اور دہشت گردی کرنا شروع کر دی تھی۔ بالآخر عباسی حکومت کے فوجی قافلوں کو نشانہ بنانے لگے تھے، اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ گیا کہ بالآخر خلیفہ نے اس فتنے کی استحصال کے لیے اپنے ترک سالار افشین حیدر کو بھیجا۔ افشین حیدر نے تقریباً 1.5 برس کی طویل جدوجہد کے بعد بابک خرمی کی قوت کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بہت سے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر دیا۔ معتصم نے اپنے اس ترک سالار افشین حیدر کا اس کی کامیابی پر جب یہ واپس لوٹا تو سامرا سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا تھا۔ سامرا ایک شہر کا نام تھا جس کو معتصم نے خود آباد کیا تھا، اور اس کی خدمات سے خوش ہونے کے بعد یہ افشین حیدر کو اپنے دربار میں ایک بہت مرصع سنہری کرسی پر بیٹھنے کی جگہ بھی دی اور اس کو وقار میں اضافہ بھی کیا۔ پرانے زمانے میں جو عہدے ہوتے تھے اس کے حساب سے ان کرسیوں کا ہوتا تھا، ان کرسیوں کا تعین ہوتا تھا، یعنی کہ جس کرسی کے پیچھے جو کراؤن ہے وہ جتنا بڑا ہوتا تھا اور جتنا خوبصورت ہوتا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا عہدیدار ہے۔ تو اپنے دربار میں مرصع سنہری کرسی، یعنی کہ جس پر گولڈ کا کام ہوا تھا، اس طرح کی کرسی اس کو دی تھی، جس سے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ بڑا، اس کا صاف پتہ چل رہا تھا کہ ایک بڑا عہدہ اس کو ملا۔ دوسرے جو اہم اور نمایاں واقعہ جو اس دور کا ہے وہ ہے ترک غلبہ۔ معتصم کے دور میں ترک غلبہ جو تھا وہ بیسیکلی اس دور میں سب سے نمایاں واقعہ جو تھا وہ ترک فوج کے ترکوں کا تھا، جس کا عروج تھا۔ اموی حکومت نے، جو کہ خالص عربی خلافت تھی، وہ اس دور کی، اس کے بعد ایک دم سے عباسی خلافت آئی جو کہ خالص عجمی خلافت تھی۔ اس میں عجمی عناصر بہت پیش تھے، عجمی یا ایرانی جو رسم و رواج تھے انہیں بھی بہت زیادہ سرپرستی اس کو حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس دور میں مامون کے عہد حکومت تک ایرانی عناصر حکومت پر مکمل طور پر چھا چکے ہیں، جو مامون کے دور میں ایون کہ جو فارسی کا پہلا قصیدہ ہے وہ بھی اس دور میں پڑھا گیا۔ تو بہرحال مامون کے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو عباس کے جو خلفاء تھے ان میں سے اکثر کی والدائیں جو تھیں ان کا تعلق ایران سے تھا، ایرانی لونڈیاں تھیں، حتیٰ کہ مامون کی اپنی والدہ بھی ایک ایرانی لونڈی تھی۔ تو اس وجہ سے اس کے دور میں یا ان کے دور میں ایرانیوں کا یا عجمیوں کا اس حد تک پوری حکومت پر قبضہ ہوا کہ معتصم کو کسی طریقے سے ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ترکوں کی فوج کو بھرتی کرنا شروع کیا۔ اس طرح انہوں نے کیا کیا، معتصم نے انہوں نے ترک فوج بنائی جس کا نام اس نے فراغنہ رکھا،
اور افریقہ سے خاص طور پر جو لائے گئے ترک غلام تھے انہیں مغاربہ کے نام سے پکارا گیا۔ یہ نو مسلم ترک بڑے بہادر جفاکش لوگ تھے۔ شروع میں نئے خون کی وجہ سے ایک تو عباسی فوج میں جوش و جذبہ پیدا ہوا اور دوسرا اجمی اقتدار پر قابو پانے میں بھی مدد ملی۔ یہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ویسے تو عجم جو لفظی مطلب ہے اجمی، اس کو گونگے کہتے ہیں یا غیر عرب، لیکن جب ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو عجم کا لفظ جو ہے وہ زیادہ تر ایران کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایرانی جو کلچر تھا اور ایران کے جو طاقت تھی اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ترکوں کی فوج کو معتصم نے بھرتی کیا تھا۔ معتصم نے ایک کام یہ کیا کہ ان لوگوں کو ریشمی وردیاں پہنائیں۔ اچھا، ریشم آپ لوگوں کو پتہ ہے ریشم زیادہ تر چین سے یہ لوگ جو ہے وہ امپورٹ کرتے تھے، اور یہ ظاہری بات ہے کہ چین سے منگوانے کی وجہ سے یہ ریشم کی جو وردیاں تھیں یا ریشم کے جو یونیفارم تھا یہ بہت مہنگا ہوتا تھا۔ ریشم زیادہ تر جو شاہی خاندان تھا وہ لوگ پہنتے تھے، اور یہاں پر معتصم فوجیوں کو جو یونیفارم پہنا رہے ہیں وہ ریشم کی بنی ہوئی وردیاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو ان کا یونیفارم یا جو وردیاں ہوتی تھی وہ ان کے گاؤن ٹائپ ہوتے تھے، بڑے سے گاؤن، اور اس کو جو ہے وہ ایک ڈوری سے یا اس سے لپیٹتے تھے۔ تو وہ جو ڈوریاں تھیں، جو پٹیاں، وہ اصل میں انہوں نے سونے کی، گولڈ کی بنائی ہوئی پٹیاں، یعنی کہ جس طرح ایک شاہی خاندان کی اپنا جو ہے وہ لباس ہوتا تھا تقریباً اسی طرح انہوں نے ان لوگوں کی بنائی، یہ جو فوج کے جو ان کے لوگ تھے ترک فوج کے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کام کیا انہوں نے معتصم نے کہ ان لوگوں کو براہ راست ان کے اپنے ہی افسران کے ہاتھ رکھا، یعنی ان کو کسی غیر قوم کے ہاتھ نہ رکھا کہ کہیں ان لوگوں کو اپنی بے عزتی محسوس نہ ہو یا کوئی غیر قوم ان پر آ کر کچھ اور اس طرح کے احکامات جاری نہ کرے جو ان کو برے لگے۔ ان کی ہر طرح سے ان کی نہ صرف حوصلہ افزائی کی گئی بلکہ ان کو ہر طرح سے انکریج کرنے کے لیے ان کو ڈھیر سارے پٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے دیا۔ ایک اور کام یہ کیا کہ ان کی کمان براہ راست معتصم باللہ کے ہاتھ میں رکھی، یعنی کہ خلیفہ براہ راست ان سے بات چیت کر رہا ہے اور ان کو احکامات دے رہا ہے۔ باقی فوج سے ان کو ایک طرح سے اس گروہ کو یا ترک فوج کو سب سے اہم رکھا۔ ٹھیک ہے، ملکی جو فتوحات ہے اس میں ان ترکوں نے بھی شاندار کارنامے انجام دیے، اور معتصم کے دور کے جو ترک جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے انہوں نے معتصم کے ساتھ مل کر بہت دور دور تک جو ہے وہ فتح یاب ہوئے، یا بہت دور دور کے علاقوں کو فتح کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ معتصم خود بھی ایک بہت زبردست جنرل تھا، پڑھنے لکھنے کا اتنا اگرچہ شوقین نہیں تھا لیکن بہت زبردست جنرل تھا، جس کی وجہ سے معتصم کے لیے اس طرح کے جو ترک تھے ان کو قابو رکھنا آسان تھا۔ لیکن معتصم کے بعد جو باقی لوگ آئے وہ اتنے طاقتور نہ تھے، یا بہرحال ان میں اتنی اہلیت نہ تھی کہ وہ ان ترکوں کو قابو میں رکھ سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ترک غلام بادشاہ گر کی حیثیت اختیار کرے۔ بادشاہ گر یعنی بادشاہ بنانے والے، یہ اپنی مرضی کا بادشاہ بناتے تھے، جس بادشاہ سے یہ خوش نہیں ہوتے تھے ان کو اتار دیتے تھے، ان خلیفہ کی جو ہے وہ خلافت کو ختم کر دیتے تھے، ایک کو قتل بھی کر چکے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ترک غلبہ تو تھا، اس کو بعد میں یا بعد کے حالات میں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دکھاتے ہیں کہ یہ ترک غلبہ اصل میں ان کا داخلہ معتصم کی زبردست سیاسی اور فوجی غلطی تھی۔ یہ لوگ بعد میں اہل بغداد کے لیے بھی ایک آفت کی سی صورت اختیار کر گئے تھے۔ بغداد کی گلیوں میں بازاروں میں گھوڑے دوڑاتے، لوگوں کو ٹوکرے مارتے اور رونتے ہوئے نکل جاتے، اور کوئی ان سے پوچھ گچھ کرنے والے کی بھی کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ عباسی حکومت کے زوال کے اسباب میں ایک سب سے بڑا سبب یہی ترک غلام تھے، جنہوں نے بعد میں خلیفہ متوکل نے ان کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو جب ختم کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی قتل ہوئے۔ مستنصر اور معتصم کی حکومت ان کی سازشوں کا شکار ہوئی، اور بالآخر حکومت کا سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔